प्यारे साथियों, जिस वीडियो की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है और सबसे ज़्यादा जिसको आपने जिस पे रिएक्शन देने का कहा है, उसका टाइटल है द मिरेकल्स ऑफ माय होली प्रॉफिट बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। देखेंगे चल के, जिस तरह के आपको पता है कि नाम से ही आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है वीडियो को। फिर करेंगे वीडियो पर थोड़ी सी बातचीत और थोड़ी सी अपनी राय भी इसके ऊपर दूंगी। साथियों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले फटाफट से, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। वही तोते की तरह रोज रोज रटती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कहना तो जरूरी है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। कोई भी आपके पास वीडियो आपको जो पसंद आए, जो आपको लगता है कि इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप मेरे मेलिंग आईडी पर भी मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर करेंगे इसके ऊपर कुछ बातचीत। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफा मेरे अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा, तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप इस्लाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा है, इतना खुशबूदार था। तो आप इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी इस्लाम एक दफा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई, एक खुला बर्तन, और नबी इस्लाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई, आप फरमाए ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पे अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई, ठीक है, खुशबू के तौर पे। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम ने जब ये जवाब दिया तो हुजूर ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, यानी आपने उसकी तारीफ की। पसीना मुबारक आपकी तो हर चीज ही जनाब कमाल है। तो किस किस बात का जिक्र किया जाए, मैं घंटों इस पे फिलवदी कई अहादीस बयान कर सकता हूँ आपके तबरुकात के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते बर्तन उठा के, आप इस्लाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी इस्लाम वुजू करके जब फारिग होते थे तो साहबे कराम आपके वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते थे। वो एक तश्त में आपको वुजू करवाया जाता था ना, एक बर्तन के अंदर, उससे, और जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे से लेके मल लेता था बरकत के लिए। जाहिर है वो तो बरकत ही है। ये तो छोड़ दें, थूक मुबारक की क्या बरकत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हजरत अली को अशोब चशम था ग़ज़वा खैबर के मौका पर, हुजूर ने जब बुलाया तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, आपने मुबारक लुआब लगाया तो शिफा होगी। अशोब चशम एक वायरल डिजीज है सर, मैं इसको भुगत रहा हूँ। 2016 में हुई थी, आज 2020 हो गए, मेरी आंखें दोबारा रिकवर नहीं उस तरह हो सकी। तो एक लम्हे में जनाब शोबे चशम खत्म हो जाए, क्या ही बात है। फिर आपने मुबारक हाथों से जीरा बांध के तो खैबर के लिए रवाना किया, तो आपकी मुबारक थूक की बरकत। इस तरह बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं कि आपने अपना नवाबे दान किसी कुएं में डाला है, पानी ऊपर आ गया, खाने में डाला है, खाना 10 बंदों का था, 300 बंदों ने खा लिया है और उतरेगा उतना है, काम ही नहीं हो रहा। थूक मुबारक की बरकत, हाथ मुबारक की बरकत। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सारे लोगों से पानी थोड़ा थोड़ा जमा करके एक कटोरा जमा हुआ, नबी इस्लाम ने अपना हाथ उसमें रखा, उसमें से पानी के चश्मे निकले। 1500 सहाबा ने, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, वुजू किया, पानी पिया, जानवरों को पिला लिया और अपने मशकीज़े भी भर ली।
تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا، لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے ہیں نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ معجزہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے، دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا، آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے۔ سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ یہ تو برکات آپ کی تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا 2 درختوں کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی، اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں۔ آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکی ہے، ان کی برکات بھی آپ سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد۔ اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا، بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی برکات ہے۔ آپ علیہ السلام ایز اے سپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی، آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی، سورج گرہن کی، آج بھی میرا لگا ہوا تھا یہ 1-2 دن چلنا ہے، تو کسوف کی نماز پڑھائی، تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے۔ آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوں گے۔ جی جنت کو موت نہیں ہے، جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا۔ جنت کو چھوڑ دیں، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے، وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا، جب تک وہ کھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے، جنت میں، ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے، یہ نان سینس اپروچ ہے۔ آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے،
کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اللہ کا قاصد قریب ہے, میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں, جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے. اس لیے کہ سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ الفاظ استعمال کریں. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جاتا ہے. جی تو دوستو, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ناپسند آنے والی اس میں کوئی چیز نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو ناپسند کیا جائے. جلدی سے آپ ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں, اور کمنٹ بھی لازمی کر کے بتائیں کہ کس طرح کی ویڈیو لگی آپ کو اور آپ کی اپنی اس کے اوپر کیا رائے ہے. پیارے ساتھیوں, ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں. ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اس طرح ہے کہ جیسے کھلی کتاب ہے. ان کے اوپر انجینئر بھائی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس کو کہیں کہ کوئی کہانی کہیں سے جوڑ کر, کہیں سے گڑھ کر کسی کی کہانی کسی کے ساتھ ملا دی گئی ہو اور کوئی الٹی سیدھی حکایات بنا کے پیش کر دی گئی ہوں. اس طرح کا کچھ نہیں ہے. میرے نبی پاک کی ہستی اتنی عظیم ہے. میرے نبی پاک نے جو بھی کیا وہ ہم سب کے پاس, نہ صرف ہم مسلمان بلکہ ہندو, عیسائی, سب میرے نبی پاک کے ماننے والے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے تھے. آپ کے پاس تو آپ کے دشمن بھی امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے, یعنی کہ دشمنوں کو بھی ان پر اتنا یقین تھا. ہم پر تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ اپنے یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے ساتھیوں. تو آپ دیکھیں کہ وہ ہستی تھی کہ جس نے دشمنوں تک کی امانتیں اپنے پاس رکھی, کبھی کسی دشمن کو بھی نہ برا کہا نہ غلط کہا. تو ساتھیوں پھر ہم لوگ کیا چیز ہیں. لیکن دنیا ہے اور دنیا میں اتنا زیادہ ہر چیز کا تفرقہ پھیل چکا ہے کہ اس کو اگر ہم سب مل کے کوشش کریں تو شاید یہ کم ہو جائے, شاید یہ ختم ہو جائے. انجینئر بھائی نے بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, بڑے اچھے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے, تو لائک کر دیجیے گا. آج کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اور آپ ٹاپک بھی دے سکتے ہیں, آپ مجھے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. یو آر مور دین ویلکم. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.